یہ بندوق جو مسلمان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، جو ایک عالم دین کے خلاف استعمال ہوتی ہے، جو اسلام کے ایک علمبردار کے خلاف استعمال ہوتی ہے، یہ تمہارے جذبات تو ہو سکتے ہیں، یہ تمہاری تنگ نظری تو ہو سکتی ہے، یہ کسی سازش کا ایک سبب تو ہو سکتا ہے، ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جہاد نہیں ہو سکتا، دہشت گردی ہے یہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، کہ نماز کے اندر 2 رکعت پڑھنے کے بعد جماعت میں کھڑے ہوئے مسلمان کو وہاں سے گھسیٹا اور مسجد سے باہر لا کر گولی مار دی گئی، اس کو بھی جہاد کہیں گے ہم؟ ایک عالم دین تراویح پڑھ رہا ہے، 18 رکعت پڑھ چکا ہے، مسلح پہ اس کو شہید کر دیا گیا، یہ بھی جہاد کے زمرے میں شمار کیے جائیں گے۔ استاد الاساتذہ مولانا نور محمد صاحب وزیرستان کے حضرت شیخ مولانا حسن جان کو شہید کیا جائے، میں اپنے شیخ اور اپنے استاد کو شہید بھی کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا۔ مولانا حسین احمد مدنی نے کفر کیا، مفتی کفایت اللہ نے کفر کیا، مولانا عبید اللہ سندھی نے کفر کیا، اتنی جرأت، عبداللہ درخواستی نے کفر کیا، احمد علی لاہوری نے کفر کیا، مفتی محمود نے کفر کیا۔ ہوتے کون ہو تم لوگ جاہل کے بچوں کہ تم اتنے بڑے اکابرین کے بارے میں اس قسم کی حضرت سرائی کرتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کتابیں لکھتے ہو، میں ایسی کتابوں کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں پھینکتا ہوں، کوئی ایسی زندگی کی نہیں ہے، مجھے اپنے اکابر کا اعتماد ہے، میرے پاس حدیث کی اور دین کی سند انہی کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ 4 مرتبہ حملہ ہوا ہے، خودکش حملہ ہوا ہے۔ قاضی حسین احمد صاحب پہ حملہ ہوا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کو دھمکیاں دی، مولانا تقی عثمانی صاحب کو، مولانا تقی عثمانی صاحب نے مجھے فرمایا کہ مجھے اتنی دھمکیاں دی ہیں کہ 150 سے زیادہ دھمکیاں ہوں۔ مجھے تو 20 سال ہو گئے اس پہ بات کرتے ہوئے، مجھے بہت دھمکیاں دی کہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان میں سب سے زیادہ احادیث میں صراحتاً جو ذکر آیا ہے وہ خوارج کا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے، اور 22-23 ان کی علامات بتائی گئی۔ یہ فرمایا کہ یہ خوارج یہ اٹھتے رہیں گے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ ختم کرتے رہیں گے، پھر اٹھتے رہیں گے، پھر ختم کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ دجال کا ساتھ دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو نو عمر ہوں گے۔ ان خوارج کی جو علامات ہیں، حدثاء الاسنان، بہت بڑی عمر کے لوگ نہیں ہوں گے، نو عمر لوگ ہوں گے، سفہاء الاحلام، عقل کے لحاظ سے کمزور ہوں گے، اور فرمایا یقتلون اہل الاسلام وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور مشرکین کو چھوڑیں گے، اور فرمایا کہ اتنے نیک ہوں گے ظاہری طور پر کہ تمہاری نماز ان کی نماز کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوگی، تمہارے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں گے، تمہاری قرات ان کی قرات کے مقابلے میں، صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، اور مسلمانوں کی تکفیر کریں گے، اور تکفیر کرنے کے بعد مسلمانوں کی جو خون ہے اس کو حلال سمجھیں گے، ان کے اموال کو حلال سمجھیں گے۔ وہ آیات جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی تھی، یجعلونہا فی اہل الاسلام، ان کو اہل اسلام پہ منطبق کر کے ان کی تکفیر، اور مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا کہ مذہب کے نام پہ اتنی بڑی خون ریزی، اور یہاں کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں بولتے اس کو؟ انسانی جان تو بہت پھر یہ کہ نیک لوگ، علماء، طلباء، ان کو مارنا، ان کو یہ کیسا دین ہے؟ اور پاکستان پھر بھی کافی کچھ بچا ہوا کیونکہ یہاں کی فوج مستحکم تھی۔ آپ وہاں عراق میں، شام میں، لیبیا میں، الجزائر میں، یمن، صومالیہ، سوڈان، وہاں جا کر تو دیکھیں کچھ نہیں بچا ہے وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی سلامت رکھے، اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے، اور جو زخمی اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جتنے گھر والے ہیں ان کے شہداء کے، ان کے بچے، ان کی خواتین، ان کے ماں باپ، اللہ ان کو صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے۔ آپ حضرات نے 20 سال تک یہ جو اسلحہ اٹھائے، اور اسلحہ اٹھا کر آپ نے بچوں کو آپ نے نہیں بخشا، عورتوں کو آپ نے نہیں بخشا، علماء کو آپ نے نہیں بخشا، اور اس کے ذریعے آپ یہ بتائیے 20 سال کی جد و جہد میں کوئی ادنا تبدیلی ملک کے اندر آ سکی؟ میں آپ حضرات کے سامنے کہ میری اس گفتگو کے بعد نور ولی صاحب نے خود اور ان کے رفقا نے بھی ہمارے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ آپ کی باتیں ہماری اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہیں، اور
اور مجھے جہاں تک یاد ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب اس کے بعد ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ یہ اجتماع ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے کہ جو مسلمان ہے، اس کا دستور اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور ایسا دستور ہے جو دنیا میں کسی اور ملک کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اس ریاست کے خلاف کوئی مسلح کارروائی ہماری نظر میں کھلی بغاوت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ہم کبھی اس کی تائید نہیں کر سکتے۔